اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمل کیا 1 گھنٹے بعد، 1 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت میں کھلا دیا، کھیل گئے، ان کا کرکٹ بن گیا، ان کا فٹ بال بن گیا، یعنی ان کے لیے کھیل بن گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر حاجت پوری کر دی۔ یہ تو اپنے دل کی بات ہے۔ السلام علیکم میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اگر نہیں ٹھیک تو میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ اگر نہیں ٹھیک تو میں یہاں پر پوری بات نہیں میں نے کی، اگر نہیں ٹھیک تو یہ وظیفہ آپ کو ایسا ٹھیک کرے گا کہ آپ دوسروں کو ٹھیک کرتے پھریں گے، یعنی دوسروں کو بھی آپ اپنی مدد سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جو ویڈیو پوری دیکھے گا وہ سمجھ جائے کہ اس پر اللہ نے عطا کر دی ہے۔ بس آج فیصلہ ہو جانا ہے کہ جس بندے نے ویڈیو آگے نہ کی، سمجھ لو کہ اللہ نے تم پر عطا کر دی۔ کیوں؟ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اس لیے؟ نہیں، عمل ایسا بتانے لگا ہوں کہ آپ کو کہو گے یار واقعی یار۔ اچھا، ایک بڑھیا تھی، بیکارن تھی، بیکارن تو نہیں تھی، مانگتی تو نہیں تھی، ہاں لوگ مدد کرتے تو لے لیتی تھی بیچاری، کیونکہ اس کا خامد فوج ہو چکا تھا، مطلب لڑکے نہیں تھے، جو بچے ہوتے ہیں تو مدد ہو جاتی اس کی۔ تو ایک دن اس کو گاؤں کے مولوی صاحب نے اسے بتایا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے بہن میری بات سن، تو اللہ تعالیٰ تجھے 50 لاکھ دے گا۔ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ آج کل اگر آپ کو 50 لاکھ مل جائے، ہیں جی آج کل مل جائے تو کتنی دولت ہے، لیکن یار یہ تو مجھے بتاؤ کہ 20 سال پہلے 50 لاکھ کی کیا حیثیت ہوگی، غور کرے، یعنی آج کا 5 کروڑ سے بھی اوپر بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تجھے 50 لاکھ دے گا۔ یقین کریں کہ ایسی اس بڑھیا کا نصیب چمکا کہ بڑھیا کا دادا، اب دیکھیں بڑھیا کا دادا ہو سکتا ہے 200 سال پہلے جا چکا ہو، اس کی اچھی خاصی سڑک کے قریب، اس گاؤں میں سڑک کے قریب زمین نکل آئی۔ پٹواری نے بتایا بھائی یہ تو اس بڑھیا کی ہے۔ تو لوگ پھر بڑے بڑے چودھری اس کے پاس آنے لگے، یہاں پر سین کر دو، تمہیں 10,000 دیں گے، یہ کریں گے۔ اس نے کافی سین بھی کیے، یعنی ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ پھر اسے کسی سیانے نے بتایا بھائی تمہاری زمین پر قبضہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ گئی، یہ وظیفہ پہلے کر چکی تھی، مولوی صاحب کا بتایا ہوا، یہ اس کے بعد 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے کہ اس کی اتنی زمین نکلی کہ اس دور میں 50 لاکھ روپیہ اس کو ملا۔ تو بات اس طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اسے بتایا کہ یار مجھے ایک بات بتا، یار تو چلو میں نے کہہ دیا نا، مولوی صاحب تو اس کو اماں جی کہہ رہے تھے یا بہن کہہ رہے تھے کہ بہن مجھے ایک بات بتا، میں اگر تجھے ایک ایسا وظیفہ دوں کہ تو امیر ہو جائے، تو کسی کی محتاج نہ رہے۔ حالانکہ اس وقت وہ اس کے دادا کی زمینیں تھی، یہ نہ مولوی کو پتا تھا نہ اس کو۔ تو اس نے کہا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس بڑھیا سے پوچھنے لگا بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی اس کا مطلب تو بچے کو پتا ہے جی۔ اتنی مشہور آیت ہے کہ یہ تو جو سورہ رحمان ہے یہ دلہن ہے، زینت ہے قرآن پاک کی، ہے جی، یہ دلہن ہے۔ کئی لوگ دلہن کہتے ہیں اور کئی زینت کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ تو دلہن ہے، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت یہ تو بار بار دہرائی گئی ہے اس صورت میں، ہے جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس نے بڑھیا کہنے لگی کہ میں تو شکر ہی کرتی ہوں۔ اس نے کہا، مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے کرتی ہو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تو یہ عمل کر لیا گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کئی غیب کے خزانے ہیں، ایسے خزانے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ چونٹیاں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں کیسے اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، کھانا مل جاتا ہے، پینا مل جاتا ہے۔ یہ چڑیاں، طوطے، یہ کبوتر جو آزاد ہیں، جو لوگوں کے قید میں، اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ چڑیاں جو ہیں، کوے جو ہیں، یہ کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، اپنے درختوں سے اڑتے ہیں، جب واپس آتے ہیں بھرے جاتے ہیں، پیٹ ان کے پوٹے ان کے بھرے ہوتے ہیں۔ کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو بندہ اس کا عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالی، وہ پھر یعنی کہ اس بات کا اقرار کر لے گا کہ ہاں میں اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، اور اللہ معاف کرے میں جھٹلاتا کیا، میں مانتا ہوں، یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ اس بات کا اقرار کر لے گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے گاؤں کی، جس کو اپنے دادا کی گاؤں کی جو مین سڑک تھی اس کے ساتھ زمین مل گئی، جو اس دور میں 20-25 سال پہلے 50 لاکھ روپے کی بک گئی یا 70 لاکھ روپے کی، اب مجھے یاد نہیں ہے
کہ کیا انہوں نے بتایا تھا. تو آپ سوچیں کہ آج کل کے دور میں وہ ہو سکتا ہے 10 کروڑ پہ ہو. تو اب میں زیادہ بات نہیں کرتا, عمل بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ عمل کریں گھنٹے بعد ہی اللہ آپ کو دے دے, یا ہو سکتا ہے آپ 2 مہینے عمل کرتے رہیں. یہ تو اپنے نصیب کی, اپنے دل کی گہرائیوں کی بات ہے. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے عمل پڑھا, گھنٹے بعد ہی ان کا وہ کام جو اٹکا ہوا تھا, پھنسا ہوا تھا, وہ تکلیف میں تھے, اللہ نے وہ پورا فرما دیا. تو عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں, چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے اور فوری آپ تک پہنچتی رہے. تو دوستو یاد رکھیے کہ جو بندہ بھی چاہتا ہے وہ امیر ہو جائے, اس کو ایک عمل کرنا ہے, نماز فجر لازمی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, باقی نمازیں بھی جو چھوڑے گا پھر وظیفے کا اسے فائدہ کیا ملنا ہے. دیکھیں بندہ ایک وظیفہ پڑھے اور جو فرائض ہیں وہ پورے نہ کرے تو پھر بات تو ہی نہ بننی. ہاں, اور خاص کر جو بندوں کے حق ہیں وہ مارے, بندوں کی حق تلفی کرتا پھرے, بندوں کے حقوق پر قبضہ کرتا پھرے, پھر وظیفے کیسے اثر کرے. زیادہ تر ہماری اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہماری جو قوم ہے نا, یہ چاہتی ہے کہ ہم دوسرے کو لوٹ لیں, اس کو اس طرح دھوکہ دے لیں, اس طرح یہ کر لیں. تو یاد رکھیے اللہ ہر گناہ معاف کرے گا, لیکن اگر آپ نے کسی کے حق پر قبضہ کیا ہوگا تو وہ معافی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو بندہ نماز فجر پڑھنے کے بعد, ٹھیک ہے جی, ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرے, جو کہ زینت قرآن ہے, جو زینت قرآن ہے, جو دلہن قرآن ہے. جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو قرآن کی جو آیت ہے سلام قول من رب الرحیم, یہ سورہ یاسین کا دل ہے. اسی طرح سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن پاک کی زینت ہے. یاد رکھیے جو بندہ نماز فجر کے بعد, وظیفہ بتا رہا ہوں غور کیجئے گا, جو بندہ نماز فجر کے بعد سورہ رحمان پڑھ لیا کرے, اور جب یہ آیت لکھی ہوئی آئے یا پڑھے آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. بات میری سمجھ گیا کہ نہیں؟ سورہ رحمان آپ نے 1 مرتبہ ہی پڑھنی ہے, لیکن جب آپ یہ قرآن پاک کی یہ صورت ہے سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچیں جتنی بار بھی, ظاہر ہے یہ بار بار آپ کو یہ تکرار آئے گی تھوڑی تھوڑی دیر بعد, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جب یہ آیت آئے سورہ رحمان کے اندر آپ یہ 11 مرتبہ پڑھا کریں. جو بندہ 41 دن بغیر چھوڑے, ہاں جو خواتین اپنی مجبوری کے ایام میں چلی جائیں وہ بعد میں دن شمار کر سکتی ہیں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو بندہ مجبوری میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر چھوڑے گا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. جو بندہ 41 دن سورہ رحمان صبح پڑھتا ہے, ویسے تو روز ہی پڑھیں, سورہ یاسین بھی پڑھیں, سورہ رحمان بھی پڑھیں, لیکن جو بندہ سورہ رحمان 41 دن بغیر چھوڑے پڑھتا ہے اور جب سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے یہ قرآن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آ جائے, 11 مرتبہ اس کو تکرار کرے, پڑھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس طرح 11 مرتبہ پڑھے اور باقی وہ تلاوت پھر کرتا رہے. پھر جب آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس کو پھر 11 مرتبہ پڑھے. اس بڑھیا نے یہ 41 دن عمل کیا. جیسے ہی عمل ختم ہوا اس کے دادا جی, وہ بڑھیا بھی بیچاری آپ خود 70 سال کی تھی, تو اس کے دادا کس دور میں گزرے ہوں گے. تو پہلے آدھی سے کم زمین اس کی تو چودھریوں نے یہ لالچ دے کہ میں یہاں پر سین کرو 10,000 دوں گا, لے لی. لیکن پھر کسی سیانے بندے نے اسے بتایا, اس وقت تک بھی وہ 50 سے 70 لاکھ روپیہ کمانے میں کامیاب ہوئی. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بھی ثواب لگائے, اب آپ کی زمین نہیں نکلی نہ نکلے, اللہ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت دے دے, آپ کی نوکری میں اتنی برکت دے دے کہ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو دولت میں گھیر لے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمل کیا 1 گھنٹے بعد, 1 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت میں کھلا دیا, کھیل گئے, ان کا کرکٹ بن گیا, ان کا فٹ بال بن گیا, یعنی ان کے لیے کھیل بن گیا. 1 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر حاجت پوری کر دی. یہ تو اپنے دل کی بات ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر جو یہ وظیفہ میں نے بتایا عمل کریں گے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.